حضرت امام علی بن عمر دارقطنی بغدادی رحمتہ تعالی علیہ یقیناً علم الحدیث میں ایک اتنا بڑا نام ہے کہ آپ کے بغیر یا آپ کے کارناموں اور آپ کی جو جملہ تصانیف ہیں ان کے بغیر علم الحدیث کا فیضان ہمیں یوں سمجھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مکمل نہیں ہوتا۔ جب ہم امام دارقطنی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے مشائخ کی بالخصوص بات کرتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح اور فطرتی سی ہے کہ جب علم کے حصول کے لیے اسفار کی کثرت ہوتی ہے تو وہ اسفار اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اساتذہ کی بھی کثرت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس وجہ سے آپ کے اساتذہ اور آپ کے جو مشائخ ہیں ان کی جو فہرست ہے ایک طویل فہرست، لیکن چند جو مشہور معروف نام ہیں ان کے حوالے سے ان کا تعارف میں بالکل خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پلیز۔ ایک بہت بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے عبداللہ بن محمد بن زیاد ابو بکر النیسابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں امام دارقطنی خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ میں ایسا حافظہ کسی کا نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ اسانید اور متون حدیث جتنی میرے استاذ ابو بکر نیسابوری کو یاد تھیں ویسی اسانید اور متون کسی کو یاد نہیں تھیں، اور پھر اپنے اس استاد پر اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی جو کتاب جو آپ کا تعارف بنا ہے سنن دارقطنی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید ہی کوئی صفحہ گزرتا ہو کہ جس میں انہوں نے اپنے ان شیخ سے جناب عبداللہ بن محمد بن زیاد ابو بکر النیسابوری سے روایت نہ لی ہو۔ تو یہ آپ کا اپنے شیخ کے ساتھ اس قدر زیادہ اعتماد کا تعلق اور رشتہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا نام ہمیں نظر آتا ہے امام احمد بن منیع ابو القاسم بغوی، جو عام طور پہ امام بغوی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ یہ ثقات جو محدثین ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں امام احمد اور علی بن مدینی السعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم شیوخ سے حدیث کی سماعت کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یوں دیکھ لیجئے تو علی بن مدینی جو ہیں وہ حضرت امام دارقطنی کے دادا استاد بنتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ابو القاسم بغوی کا علم حدیث میں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور امام دارقطنی خود انہیں ثقہ کہتے ہیں، امام من الائمہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہی امام بغوی ہیں کہ جن کی مجلس میں دوڑ دوڑ کر آپ سب سے پہلے پہنچے، یعنی 9 سال کی عمر میں آپ سالن روٹی اٹھا کے ان کے پاس پہنچتے تھے، اور بڑے جو طلبہ ہوتے تھے وہ دھکار کر باہر نکال دیتے تھے کہ اندر جگہ نہیں ہے تم باہر جاؤ، اور آپ باہر دروازے پر بیٹھ کر حدیث کی سماعت کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ آج امام دارقطنی کا یہ نام نظر آتا ہے۔ اگلا ایک نام نظر آتا ہے ہمیں محمد بن المظفر بن موسیٰ بن عیسیٰ ابو الحسن البزار، جسے امام بزار عام طور پر کہتے ہیں، مشہور اساتذہ میں شمار ہوتا ہے، اور ہزارہا احادیث ہیں کہ جو امام دارقطنی نے ان سے روایت کی ہیں۔ اور محمد بن عمر القادی کہتے ہیں کہ امام دارقطنی ان کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے ان استاد کے سامنے ٹیک لگا کر بھی بیٹھے ہوں، یعنی 2 زانو ہمیشہ ان کے سامنے بیٹھتے تھے۔ اس قدر اپنے شیخ کا استاد کا احترام ہے اور ادب ہے۔ پھر اس کے بعد محمد بن القاسم بن محمد ابو بکر بن انباری النحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ الحافظ ہیں، یہ شیخ الاسلام ہیں۔ اور پھر علم ادب کے خاص طور پر یہ استاد ہیں امام دارقطنی کے۔ ان کا اپنا مقام علم الادب میں کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 لاکھ اشعار ان کو حفظ تھے۔ اور محمد بن جعفر نحوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اتنا حافظہ ہے؟ تو اس کے جواب میں محمد بن القاسم بن محمد ابو بکر بن انباری النحوی کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے تمہیں 13 صندوق نظر آ رہے ہیں ان میں جتنی کتابیں ہیں یہ ساری میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاذ کا ایسا حافظہ ہو تو پھر دارقطنی کا کیا مقام اور مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس استاد کا نام تو انتہائی ضروری ہے کہ جو سب سے پہلے استاد امام دارقطنی کے ہوئے، جو ان کے والد بزرگوار ہیں۔ جب ہم جماعت محدثین میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ افراد بڑے قلیل ہیں کہ جن کے والد بھی محدث ہوں، تو ان میں ایک شخصیت یہ ہے کہ جن کے والد بھی محدث ہیں، حضرت عمر بن احمد بن مہدی، اور یہ آپ کے والد ہیں اور محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آخری بات یہاں اساتذہ اور شیوخ کی کثرت کے حوالے سے سنن میں 225 اساتذہ سے آپ نے روایات لی ہیں۔ اچھا، اب جب تلامذہ کی ہم بات کرتے ہیں تو 1-2 صرف نام میں ذکر کر دوں۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی، کتنا بڑا نام ہے، جس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ تسمیع اور تصنیف ہی آپ کی غذا تھی، یعنی سماعت حدیث
اور رقم حدیث وہ آپ کا اڑنا بچھونا ہے. ابو بکر برقانی یہ وہ ہیں کہ سنن دارا قطنی جب ترتیب دی گئی تو امام دارا قطنی جو ہے وہ املا کرواتے تھے, اور اس کو جس نے تحریر کیا ہے وہ حضرت ابو بکر برقانی